اسلام کی سربلندی کے لیے، مدارس دینیہ کے لیے اگر کہیں آواز لگے تو اپنے حال کو نہیں دیکھنا، صحابہ کے ایمان اور محبت کے معیار کو دیکھنا۔ ایسا ان کا معیار کیا تھا کہ قرآن کریم بھی بول پڑا، اللہ بھی کہہ رہا ہے اور قرآن بھی میرے عزیزوں اپنے اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرا محبوبہ یہ میری طرف سے اعلان کر دے، یہ میری طرف سے پیغام دے دے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اگر یہ تیرے سے پوچھے ایمان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان سے کہہ دو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے یار ایمان لے کے آئے۔ ایمان تو آپ بھی لے کے آئے، میں بھی لے کے آئے، آپ کے میرے اماں ابا لے کے آئے، بہن بھائی لے کے آئے، لیکن صحابہ کے ایمان کے تذکرے اللہ کے قرآن میں کیوں بیان کیے گئے؟ میرے عزیز جب اللہ اس کے رسول کی محبت کی باری آتی ہے، پہلے میں اپنی دکان کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے کاروبار کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں، اپنے کنبے کو دیکھتا ہوں، اپنے حالات کو دیکھتا ہوں، اپنے خاندان کو دیکھتا ہوں۔ کبھی جوان بچیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی بچوں کی نوکری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی میری بیماری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی گھر کی ڈیلیوری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کچا مکان مجھے نظر آنے لگتا ہے، کبھی دکان مجھے نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کے اور صحابہ کے ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان میں ہی فرق تھا میرے عزیزو۔ جب آواز لگے ہمیں مکان نظر آتا ہے، جب آواز لگا کرتی تھی صحابہ کو آمنہ کا لال نظر آتا تھا۔ اتنا فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے، اگر بندہ کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اگلا بندہ بچ جائے اسے شاباشی دینے کے، اگلا بندہ بچ جائے اسے میرے عزیزوں اسے اپریشیٹ کرنے کے، اگلا بندہ اس کو اور اس کے دل جوئی کرنے کے، بلکہ کہے گا یار اتنا بھی نہیں کیا کرتے، یار ذرا تھوڑا سوچ سمجھ لیا کر، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا مزاج بنے گا، یار تو بے وقوفی والی باتیں کرتا ہے، بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا دے لیکن اتنا تو نہ دے کہ تیرے بچے یتیم ہو جائیں، تیرے بچے فقیر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یا تو بے وقوف ہے۔ یہی بات تو وہ لوگ کہا کرتے تھے جن کو مالک کائنات نے منہ توڑ جواب دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا کرتے تھے تن کے کپڑوں کا سودا کر دیا، مال اولاد کا سودا کر دیا، جان قربان کر دی، کنبے برادری قربان کر دیے، انہوں نے کچھ نہ دیکھا بلکہ اپنا حال نہ دیکھا کہ ایسے لوگ عقل مند نہیں ہوا کرتے، ایسے لوگ بے وقوف ہوا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے جب دیکھا نبی کے غلاموں کو بے وقوف کہا جا رہا ہے، مالک کائنات نے قرآن پاک میں ڈانٹ دیا، الا انہم هم السفہاء، او لوگو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف نہ کہو، ان کے بڑھتے ہوئے محبت اور ایمان کو دیکھ کر تم جلتے ہو، تمہارے سے بڑا کائنات کے اندر بے وقوف کوئی نہیں۔ یہ آج کے دور کے اندر تمہیں سمجھاتے نہیں۔ کوئی مسجد بنانے کا مشورہ کرے گا، کہے گا تو نے دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا کسی سے مشورہ کرے گا، کہے گا یار سارے بنائے گا ایک آدھا بنا دے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جاؤ، نعرہ تکبیر۔ استقبال کیجئے سرزمین مظفر گڑھ پر تشریف فرما ہے قائد وفاق المدارس العربیہ، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان، آیت الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری، آیت الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری۔ ہم سرزمین مظفر گڑھ پر قائد وفاق کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں کہتا ہوں سجن آمن تاکی ٹھرن، میں انتہائی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں میرے محبوب قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ آج اس چھوٹے سے قصبے کے اندر، چھوٹے سے ادارے کے اندر اصل قائد وہی ہوتا ہے جو بڑے ادارے کی بھی فکر کرے، چھوٹے ادارے کی بھی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے قائد کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح
عظیم باپ کے عظیم فرزند برادر مکرم حضرت مولانا احمد حنیف جلندری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، آپ حضرات پہ تشریف رکھے، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھے۔ نائب مدیر جامعہ خیر المدارس ملتان ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد مختصر سا بیان میرے برادر حضرت مولانا احمد حنیف جلندری دعوت برکاتہ العالیہ کا ہوگا، اس کے بعد قائد وفاق المدارس کا بیان ہوگا۔ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ تمام ساتھی بھی تشریف رکھو۔ حضرت صدیقی صاحب جان شروع ہے ماشاءاللہ۔ انسان تو اپنا مال جان وہاں لگاتا ہے، اپنی محنت اپنی صلاحیتوں کو وہاں میرے عزیزوں استعمال کرتا ہے جب اسے فائدہ نظر آئے۔ رات کو پیسہ لگائے، صبح فائدہ نظر آئے، دن کو پیسہ لگائے، شام کو فائدہ نظر آئے۔ اور آپ کو بھی ایسی بولیاں بولنے والے بہت سارے نظر آئیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھنا 2 کا 4 ہو جائے گا، 4 کا 2 ہو جائے گا۔ لیکن مالک کائنات قرآن کریم میں جس فائدے کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی ضمانت کون دے رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے فرما رہے ہیں۔ اور لوگوں، اللہ وعدہ کر رہا ہے اور آمنہ کا لال اس وعدے کے درمیان ضامن بن رہا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے وعدہ فرمایا گیا، میرے عزیزو روتے ہوئے کو ہنسانے پر وعدہ فرمایا گیا، بھوکے کو کھانا کھلانے پہ وعدہ فرمایا گیا، 2 لڑوں میں صلح کروانے پہ فائدہ کروایا پہ میرے عزیزو وعدہ فرمایا گیا۔ میرے عزیزو یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا، اور لوگوں سلام کو عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، رات کو خدا کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھا دو، تو یہ کام کرے گا میرے عزیزو ہنستا ہوا قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر چلا جائے گا۔ یہ تو غیب کے وعدوں کا یقین بتلانے کے لیے اللہ کا قرآن بار بار یہ جوڑ کے کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نمازوں کے سجدے پہ زور ہے میرے عزیزو، وہ بھی نمازیں ایسی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے پہلی والی بات الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے، غیب پر ایمان لانے والے، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو دیا، مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، اے میرے بندو ساون والا میں عیدگاہ دارالعلوم میں آنے والوں، اللہ اکبر کابرین کی زیارت کرنے والوں، میں نے کب تمہارے سے تمہارا مال مانگا، میں نے کب تمہارے سے تمہاری محنت کا مال مانگا، میں نے تو اسی مال کے مانگنے کا تقاضا کیا جو مال میں نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا۔ اگر تمہیں اپنی محنت پہ بھروسہ، اگر لوگ محنت پہ بھروسہ کرتے تو دنیا کے اندر کسی کا چولہا نہ بجھتا، اگر لوگ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے دنیا کے اندر کوئی بیمار نہ ہوتا، اگر جو لوگ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے کسی کی بچی کو طلاق نہ ہوتی، اگر میرے عزیزوں لوگ اپنے آپ پہ بھروسہ کر لیتے کسی کا کاروبار تباہ نہ ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے بندے تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ تیرے پر، تیرے گھرانے پر جو ہو رہا ہے یہ سارا اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ کس جان پر، کس حال پر، کس جسم پر، کس طاقت پر بھروسہ کر کے بیٹھا؟ ہلکی سی آنکھ کا نور پھیکا کر دو ساری دنیا زور لگا کے اسے تیز نہیں کر سکتی۔ اگر تیری زبان کے اندر کوئی لکنت پیدا کر دو تیری زبان کی گرہ کو کھول کوئی نہیں سکتی۔ اگر میں تجھے معدے کا مریض بنا دوں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہلکا سا ٹانگوں کا پیچ ہلا دوں بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ میں وہ خدا ہوں، یہ انگلیاں کسی اور کو دکھایا کر، یہ اشارے کسی اور کو دکھایا کر، یہ بار بار انگلیوں کا مٹکانا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر میں کرنے پر آ گیا ان انگلیوں کو توڑ مروڑ کے ایسا کر دوں گا پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوگا پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ خبردار یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھایا کر، یہ گاڑی کی لہریں بہریں کسی اور کو دکھایا کر، خبردار یہ پیسے کی دھوس کسی اور کو دکھایا کر۔ آج تو مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، آج تو اپنے جسم پہ مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کرتا، آج کسی کا موٹر سائیکل تیری گاڑی کے آگے آجے برداشت نہیں کرتا، کسی سائیکل والے کو تو اپنے منہ نہیں لگاتا، کسی ریڑھی والے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ خبردار خبردار میرے کار سے بچیو، میرے غصے سے بچیو، اور کپڑے پہننے والوں اور صدارتوں کی سیٹوں پہ بیٹھنے والوں، لوگوں سے ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ سمجھنے والوں، میں وہ خدا ہوں اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا پیپر بندھوا کر تمہیں بسترے پہ لٹا دوں اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔